الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین قال اللہ تبارک وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الرسول یا رب انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا محبت لہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، چونکہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج اس سیالکوٹ کے شہر میں مجھے پہلی دفعہ آپ سے اس طرح گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے انتخاب جو ہے وہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ایک ایسے موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر کتنے حقوق ہیں۔ ہم آج آپ مسجدوں میں جائیں گے، علاقوں میں جائیں گے، آپ کو مختلف قسم کی بے شمار قسم کی آپ کو نعتیں ملیں گی، محافل ملیں گے، جس میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہوگی کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ہمیں ملے گی۔ لیکن شفاعت جو ہے یہ بلا وجہ نہیں آپ کو مل جانی کہ چونکہ خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت میں بالکل ہیں۔ آپ کی شفاعت ملے گی، سب کچھ ہے، لیکن اس شفاعت سے پہلے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ پر کچھ حق ہیں جو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ اس لیے میں نے قرآن پاک کی آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ نے اپنی کسی نعمت کو جو آپ پہ دی ہے، آپ کا سانس ہے، آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی زندگی کے اندر دولت ہے، آپ کی اولاد ہے، آپ کے پھل پھول ہیں، سب کچھ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کا احسان نہیں جتایا، دے دی اور اتنا کہہ دیا اما شاکرن و اما کفورا، تم شکر گزار بنتے ہو، جو کفران کرتے تمہاری مرضی ہے۔ لیکن ایک جگہ صرف اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، میرا مسلمانوں کا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان میں ہی سے ایک رسول ان کے اوپر بھیجا ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، انہیں قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے، اس کے بعد ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت اور کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی اترا، آپ نے سنا دیا، دوسرا یزکیہم ہے آپ کی تزکیہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ میرا عرش ہے، میرا تخت ہے، اور میں اس مسلمانوں کے، مومنوں کے دل میں آ کے بیٹھتا ہوں۔ تو یہ دل جب تک صاف نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کرسی صاف نہ ہو تو کسی مہمان کو آپ بلائیں گے تو وہ نہیں بیٹھے گا، یا آپ کو برا لگے گا۔ تو تزکیہ ہے اس دل کو، اس وجود کو پاک اور صاف کرنا، علائشوں سے پاک کرنا، آپ کی نگاہیں پاک ہوں، آپ کی جسمانی زندگی پاک ہو، آپ کے اندر کی روحانی زندگی پاک ہو۔ اس کے لیے آپ نے بہت، جسے کہتے ہیں زندگی کے اندر صحابہ کی تربیت کی، اور ایسی قوم پیدا کی 24 سال کے اندر۔ آپ 24 سال کو بندہ باہر چلا جائے سیالکوٹ سے نوکری کرنے، اور 24 سال بعد واپس آئے تو اس کو یہ تو پتہ چل جائے گا کہ اتنی سڑکیں بڑی زبردست بن گئیں، اتنی شاندار قسم کے محلات بن گئے، اتنے سکول کھل گئے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کہ سیالکوٹ کے لوگ جو ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے وہ ایک کے دوست، الف بین قلوبہم، یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جو زندگی کے اندر ایک دوسرے کے لیے صدیاں لڑا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہو گئے کہ جو دین کا وہ علم لے کے بلند ہوئے کہ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ یہ جو تبدیلی تھی
24 سال کے اندر خاص طور پہ پہلے 13 سال مکے کے اور 10 سال تو اس تبدیلی کے نفاذ میں گزرے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کی ذمہ داری دی. اس ذمہ داری کے مقابلے میں ہم تو کہتے ہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ حشر کا ایک نقشہ کھینچتا ہے. یہ سورہ فرقان کے اندر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے اور یہ بڑا کمال نقشہ. اس میں رسول اکرم ایک مقدمہ لے کے پیش ہوتے ہیں ہمارے خلاف. اللہ کا نقشہ یہ ہے کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش کہ میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی. ان کی لیتنی لم اتخذت فلانا خلیلا، میں نے فلاں آدمی کو دوست نہ بنا لیا ہوا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اور کمال کی بات، اور اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا اور نصیحت میرے پاس آ پہنچی تھی. یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان انسان کو قیامت کے دن ذلیل و رسوا کرے گا. یہاں پر ایک اور چیز کہ قرآن جب کہتا ہے کہ جب شیطان کا ہم بہانہ لگانے لگیں گے نا وہاں پر، تو شیطان کہے گا میں نے اس کو گمراہ کیا تھا. آگے جب مزید بڑھا تھا تو میں نے کہا تھا اس کو کہ میں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں بھائی، آگے میرا کام کوئی نہیں، میں نے تمہیں بھٹکایا ہے. یہ جو نئے نئے طریقے تم کو سمجھ رہے ہیں ظلم کے، جبر کے، زنا کے، باقی چیزوں کے، جو تم بڑے، یہ میرا کام کوئی نہیں. تو شیطان وہاں سے چھوڑ جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کہیں گے قال الرسول یا ربی انی قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اے اللہ، یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کسی میں ہمت ہے اس مقدمے کا جواب دینے کی؟ جب رسول خود مقدمہ لے کے کھڑے ہو گئے وہاں. اور قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی میں تمام انبیاء کے معجزے اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ جن کے معجزوں کے بارے میں آپ بے شمار اعتراض کر سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے بغل میں ہاتھ رکھتے تھے ید بیضا. آپ کہتے ہیں وہ زمانے کی باتیں تھی یار، کس نے دیکھا؟ حضرت موسیٰ جو تھے وہ ان کے پاس عصا تھا، عصائے موسوی لے آتے تھے سامنے، پھر آپ انکار کر سکتے ہیں، کہانیاں بنی ہوئی. حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا تھا، آنکھیں نابینا آنکھیں، سب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہیں، میں ایک ایسا معجزہ دے کے بھیجوں گا جو قیامت تک ایک علامت کے طور پر رہے گا، اور وہ تمہارا معجزہ یہ قرآن حکیم. اور یہ قرآن حکیم نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے تم پر جو کتاب نازل کی ہے قیامت تک ہم نے اس کی ہر چیز کا ایک ایک چیز کا جواب لکھ دیا. جو وقت گزرتا ہے، جو وقت گزرتا ہے قرآن کے اجازات کھلتے جاتے ہیں. یہ جو جسم پہ پیٹ کے اندر انسان کے جو 6 مختلف سٹیجز ہیں، ایمبریونولوجیکل سٹیجز جو ہیں، ان ایمبریونولوجیکل سٹیجز کو آج 150 سال پہلے انسان کہتا ہے کہ پہلے ایک چھوٹی سی اس میں وہ آئے گی اپنا لیچ ٹائپ سبسٹنس جوں کی طرح، پھر اس سے ہڈیاں بنیں گی، پھر خول چڑھے گا. یہ 150 سال پہلے یہ قرآن یہاں بیان کرتا ہے. قرآن فلکی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ قدرنا منازل حتی ذاک الرجل القدیم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نہ رات زمین کو پکڑ سکتی ہے، نہ زمین آسمان کو، نہ آسمان نہ چاند سورج کو، نہ سورج چاند کو، سارے ایک مدار میں تیر رہے ہیں. یہ آج کی سائنس بتا رہی ہے. اسی طرح بے شمار ایسے مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں قرآن جو ہے آخر وقت، کیونکہ رسول اکرم کی دعوت جو تھی رہتی دنیا تک رہنی تھی، اس لیے رہتی دنیا، اسی لیے قرآن کو جو ہے، اب قرآن کو ہم نے کیسے مہجور کہتے ہیں ہجر سے مشتق کرنا، متروک کر دینا، قابل التفات کرنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم مکمل طور پر ایمان لے کے آئیں. آپ کہیں گے مکمل طور پر یار کلمہ پڑھے اور کے لے کے آئیے، بڑا آسان ہے، آسان کہنا ہے. لیکن اسلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس داخل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر سورہ بقرہ کی ایک اللہ نے ایک قوم کی یہودیوں کی تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ کام نہ کرنا ورنہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض،
تم میں سے کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو نہیں مانتے ہو. نماز مانتے ہو، روزہ مانتے ہو، روزہ افطاریاں کرواتے ہو، حج مانتے ہو، باقاعدہ جناب پیکج لے کے حج پہ جاتے ہو، حج کر کے واپس آتے ہو، آب زمزم تقسیم کرتے ہو، یہ سب کچھ کرتے ہو. لیکن تمہیں کہے کہ یار یہ تم زنا کی سزا جو سنساریہ نہیں، یہ تو بڑی ظالمانہ سزا ہے، یہ کیا کریں. یہ جو چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دو اور مذاق اڑاتے ہو کہ ادھا پاکستان ٹھنڈا ہو جائے گا. بھائی 2 کے ہاتھ کاٹو، میں دیکھتا ہوں تیسرا ہاتھ کاٹنے والا آتا ہے کہ نہیں آتا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو، دوسرا کہتے ہو نہیں جمہوریت، فلانا نظام، کمیونزم، اللہ کے دین کے نظام کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہتے اللہ کہتا ہے جب تم یہ کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں اس کا حساب آخرت میں نہیں رکھتا ہوں، میں اس کا حساب یہی دنیا میں کرتا ہوں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وجزاء من يفعل ذلك منکم، جو لوگ ایسا کرتے ہیں اس کی کیا جزا ہے؟ الا خزي فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں. جاؤ تمہارے پاس ایٹم بم ہے، بھیک مانگتے پھرتے ہو. جاؤ تمہارے پاس تیل کی دولت ہے، بھیک مانگتے پھرتے ہو. جاؤ تمہارے پاس ملیشیا کا اتنا بڑا زبردست کا ٹن کے ذخائر، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، آگے پیچھے جوتیاں گھسیٹتے پڑتے ہو. اللہ خزي فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں میری بات مان. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو مکمل انکار کر دو. جاؤ ہالینڈ بن جاؤ، جاؤ ناروے بن جاؤ، جاؤ سویڈن بن جاؤ. اور اللہ نے پتہ کیا کہا ہے آپ لوگوں کو، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے باتیں کرتے ہیں کہ ہم جناب پیرس نہیں بن سکے، ہم پیرس بنا دیں گے. اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، قرآن کے اندر میں کوئی حدیث نہیں سنا رہا، اللہ کہتا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تمہیں دکھانے کے لیے ہے. اس لیے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات کو تخلیق اس لیے کیا ہے، دنیا کو خوشنما اس لیے بنایا ہے تاکہ تمہیں ٹیسٹ کریں کہ تمہیں سے نیک عمل کون کرتا ہے، تم میں سے بندے کا پتر بنتا کون ہے. تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے لے لو دنیا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ECL لسٹ نہیں ہے کہ ہیلری کلنٹن آخرت میں نہیں پہنچ سکے گی، جب ٹرمپ جو ہے وہ میدان حشر میں نہیں آئے گا، ادھر ہی رہ جائے گا. اللہ سب کو بلا کے وہاں کہتے لیکن میرا مان کے مجھے پھر تم میری نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں اللہ خزي فی الحیات الدنیا، میں تمہیں دنیا میں، یہ میرا وعدہ ہے، میں دنیا میں تمہیں عزت دار نہیں بننے دوں گا. اب دیکھ لو جب تک ہم دونوں چیزوں کو مانتے تھے، 1924 میں آخری بازار مسلمانوں کا استنبول کا بازار تجارت جو ہے ختم ہوا ہے کہ جس کے اندر سودی کاروبار نہیں تھا. 1924 کے بعد سے ہماری ضلالت شروع ہوئی. خلافت عثمانیہ کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی اس کے مراکش کے علاقے کے اندر، اور مراکش کے علاقے کے اندر اس نے کہا میں میرے ابھی بیری بیڑے آئیں گے تمہیں نکال دیں گے. شارلمان نے کہ کس نے کیا تھا؟ انگریزوں کا، امریکہ کا جو سیکنڈ آئین کانسٹیٹیوشن کا سیکنڈ آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مراکش کے اور الجزائر کے اس بارڈر سے ہمارے تجارتی جہاز گزرنے دیں. ہم عیسائی نہیں ہیں، نہ عیسائی نہ یہودی ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، ہمیں گزرنے دو. اس سے جب تک اللہ کہتا ہے تم رہو گے میں تمہیں ذلیل نہیں ہونے دوں. پورا مانو مجھے، نہ مانو جاؤ، اما شاکر میں اما کفور. میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا، میں مالک الملک اس کائنات کا. میں قیامت کے دن کھڑے ہو کے جب پورے میچ لگا ہوگا تو میں کہوں گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج کے دل کا بادشاہ؟ سناٹا چھا جائے گا اس دن حشر کے میدان میں، کوئی آواز. اللہ پھر پکارے گا لمن الملک اليوم، اللہ پھر پکارے گا لمن الملک اليوم، کچھ نہیں. اور اس کے بعد ہوگا یا آخر میں اللہ خود پکارے گا للہ الواحد القہار، آج وہ بادشاہ ہے جو قہار ہے. یہ پہلا حق ہے ایمان کا، اور ایمان کی میں نے آپ کو تعریف بتا دی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کلمہ طیبہ پڑھ لو اور دل کے اندر کوئی اور بسا ہوا. وہ دیکھا نا قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم خواہشات نفسانی کو اپنا خدا بنا لیتے ہو، اور اپنے
उन लोगों को खुदा बना लेते हो कि जो तुम्हारे पीर हैं, तुम्हारे मौलवी हैं, तुम्हारे सब कोई। अदी बिन हातम जो थे, उन्होंने रसूल ने कहा तुम अपने अहबार और अवान को खुदा बना लेते, तो उसने कहा हम तो नहीं, कहा उनकी बातें नहीं मानते थे। इसीलिए यहूदियों को कहा कि किताब अपनी तरफ से लिख के आते और फिर अल्लाह के नाम पे दे देते। अब आते दूसरा हक, वो है आपकी ताजीम का हक। इसमें कुरान की एक बड़ी खूबसूरत आयत है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। जो लोग कहते हैं ना कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करें, तुम्हारे पास आके कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत कैसे करें, अल्लाह कहता है फत्तबिऊनी, तेरे रंग में रंग जाएं, युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने, उल्टा हो जाएगा, अल्लाह उनसे मोहब्बत करने लगेगा। अब वो फत्तबिऊनी वो चीज है कि जिसके बारे में बुनियादी तौर पर ये दो हकूक जो है उनको मैं, एक बहुत बड़ी किताब है एरिक फ्रॉम की, आर्ट ऑफ लविंग, उसने कहा है कि आर्ट ऑफ लविंग जो है ना, ये बुनियादी तौर पर एक फन है ऐसी मोहब्बत करने का जिसको दर्जात होते हैं। एक होता है जिनसी मोहब्बत जो आम करते हैं ना, वाकई पाकीज़ा मोहब्बत। वो कहता है जिस बंदे से आप मोहब्बत करते हैं वो 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1, जिस बारे में आप जिस बंदे से मोहब्बत करते हैं उस बारे में इल्म हासिल करते हैं, वो खाता कैसे है, वो पीता कैसे है, उठता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बैठता कैसे, यहां तक कि आप इतना इल्म हासिल करते हैं कि कोई तुम्हें ताना देता है तो कहता है नहीं मैं उसको जानता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, मुझसे कौन जान सकता है उसको, ये दावा करने लगते हैं। और कहते हैं जब ये दावे से आप गुजरते हैं तो उसका दूसरा मकाम आता है अंडरस्टैंडिंग का। फिर आप कहते हैं ऐसा कपड़े पहनेगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसी महफिल में जाऊंगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसे उठू बैठूंगा तो नाराज हो जाएगा, इस तरह का खाना खाऊंगा तो नाराज हो जाएगा। आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद अगला है जिसके कहते हैं कि ताजीम, फिर कहते हैं आप उसकी इज्जत करें, पेडेस्टलाइज। यहां आता है तीसरा हक जो है, और दूसरा पहला ताजीम का हक आता है, वह ताज़रू हो वह तवक्करू, नबी की ताजीम करो और नबी की तौकीर करो, और उसके लिए दुरूद सबसे बेहतरीन चीज रखी हुई। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह उसके फरिश्ते उस पर दुरूद पर। जब वो कहता है मोहब्बत में जब तक ये मकाम इज्जत का ना आ जाए उस वक्त तक मोहब्बत कायम नहीं होती। और आखिरी मकाम क्या है? आखिरी मकाम है आप उसके लिए पेन लेते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आपके सामने रखता हूं, और ये हदीस इतनी शानदार है कि जो आपको अंदाजा करें कि ये हदीस हजरत अब्दुल्ला बिन माकल की है। उन्होंने कहा एक शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, वजू करवा रहा था, तो कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने कहा अच्छा मुझसे मोहब्बत करते हो? दोबारा कहा मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। आपने तीसरी दफा पूछा तुम मेरी मोहब्बत करते हो, मेरे दावे में सच्चे हो? सलास मरात, 3 दफा कहा। काला इन कुंत सादिकन, अगर तुम वाकई सच्चे हो तो तुम्हारे ऊपर मसाइब और आलाम ऐसे आएंगे जैसे पानी निचेब की तरफ जाता है। लड़की से मोहब्बत करो तो तुम इम्तिहान से फेल होने लगते हो, मल्ले वाले तुम कहते हैं पागल आदमी है, कारोबार तुम्हारा तबाह होता है। मेरे रसूल की मोहब्बत ऐसी आसानी से मिल जाए? अल्लाह कहता है वलनब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे। वलनब्लवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ से, वल जूअ भूख से, व नक्स मिनल अम्वाल तुम्हारे मालों के नुकसान से, व समरात तुम्हारे बाग उजाड़ देंगे। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और जो लोग मुसीबत में काबिज कदम होते हैं वो इतना लफ्ज़ कहते हैं अल्लाह हम तेरे लिए है और तेरे के जाने से। अल्लाह पता है क्या कहता है उनके लिए? उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ये अल्लाह जिनको अल्लाह सलाम करता है, और उलाइका हुमुल मुहतदून। ये कुरान में एक ही जगह शायद एक जगह और है इस्तेमाल है मुहतदून, ये हादी हैं जो मुसीबत उठा के आता है। ये नहीं हो सकता कि आप इश्क रसूल में आपका पेट 6 गुना बढ़ जाए, घर जो है 1 कनाल से 50 कनाल का हो जाए, वो घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी। ये नाते पढ़ के 80-80 लाख के पैकेज से ये इश्क रसूल नहीं है। हम जो मुझसे इश्क करता है उस पर मसाइब और आलाम ऐसे आते हैं, वो जेलों में जाएगा, वो जिंदगी की मसाइब में उतरेगा। इश्क रसूल का दावा तो करके देखो तुम, इतनी जबरदस्त थी। यहां तीसरा हक जो है। अब उसके बाद जो है अतात का हक है। अब आते हैं जो इस मसले में, अब आपको मैं सूरह, क्योंकि टाइम यहां थोड़ा सा इतना नहीं है, कि 2-3 चीजें ऐसी हैं
کہ جس کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے جب آپ کرتے ہیں تو وہ ہے۔ ایک تو سب سے اہم ترین چیز جو ہے کہ پھر آپ کا مال پہ آپ کا کوئی حق نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تم سمجھتے ہو کہ منہ مشرق کی طرف کرنا یا منہ مغرب کی طرف کرنا یہ کوئی نیکی ہے؟ اللہ مطلب تمسخر اڑا رہا ہے۔ ہم مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں، گورے مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ ولکن البر، نیکی ہے کیا؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والکتاب والنبیین، کہ ایمان لے کے آؤ اللہ پہ، آخرت پہ، کتابوں پہ اور نبیوں پہ۔ جب تم لے آؤ تو پہلا کام کیا کرو؟ وآت المال علی حبہ، اس مال کو خرچ کرو جس سے پیار کرتے ہو۔ زکوٰۃ کا نام نہیں آیا یہاں، جو اس لیے بنایا ہوا کہ یار میں کما کمو کے آیا ہوں تو میں ذرا اپنا گھر تو اچھا کر لوں، یہ بالی کا ایک جوتا تو خرید لوں، یہ ماریا بی کا سوٹ تو لے دوں بیوی کے لیے، اپنا ذرا وائی ایس ایل کا، اس مال کو خرچ کرو اللہ حب ہی، جس سے پیار کرتے ہو، جو ہالینڈ کے یا بینکاک کے ٹرپ کے لیے رکھا ہوا ہے، ذوی القربہ، قرابت داروں کو، عیدی کو نہیں، شوکت خانم کو نہیں، الخدمت کو نہیں، قرابت داروں کو۔ اسلام میں کوئی یتیم خانہ نہیں ہے، یتیم خانہ گورے کا فیشن ہے۔ اسلام ماموں سے پوچھے گا کیا کیا بھانجے کا، چچا سے پوچھے گا کیا کیا بھتیجے کا۔ اسلام نے اس گھر کو عظیم قرار دیا ہے کہ جس گھر کے اندر یتیم پلتا ہے۔ کسی کو نہیں کہا کہ میرے ساتھ قیامت کے دن ایسے دو انگلیاں لے کے کھڑا ہوگا جس نے یتیم کو پالا۔ کسی نے کہا کہ یتیم کے سر پہ انگلیاں، اس نے ہاتھ پھیر دیا، اس نے بالوں جس پہ گناہ ہم نے معاف کر دیے۔ ذوی القربہ والیتامى، دوسرے نمبر پہ یتیم آتا ہے۔ والمساکین، مساکین کون ہے؟ آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، اس کے بیٹے نے فرسٹ ڈویژن لے لی ہے ایف ایس سی میں، آپ کو پتہ ہے اس کے پیسے نہیں ہیں کہ میڈیکل کالج میں داخل کرا سکے۔ آپ کہتے ہیں اگر میں نے اس کو پیسے دے دیے تو میرا پتر میڈیکل کالج نہیں جا سکا تو برابر ہو جاتے، کل رشتہ لے کے جانا ہے تو رشتہ نہیں دیں۔ یہ مسکین ہوتا ہے، اس کی مدد۔ حضرت عمر کے پاس ایک ان کا دوست آ گیا، کہا عمر مجھے کچھ ضرورت ہے، چیخے مار کے روئے کہ عمر تمہیں پتہ ہی نہیں چلا ہے اس کو ضرورت تھی۔ والمساکین، پھر اس کے بعد سائلین، وہ پھر رکاب، پھر گردنیں چھڑاؤ لوگوں کی جن کو قرض ہے سب کو۔ جب یہ 6 کام کر لو تو 7ویں میں آتا ہے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اب آؤ نماز پڑھو۔ کیوں؟ صبح اللہ کے بعد نماز پڑھنے جاتے ہو، اللہ تم سے کہتا ہے یہ کام کرو، مسکین کو یہ دو، یتیم کو یہ دو۔ 2 بجے ٹیٹ بن کے اللہ کے، آپ کے کسی باس صبح آپ کو دیکھ کام ڈیوٹی کرے کہ یا میں ڈیوٹی کرنا، آپ 2 بجے اس کے سامنے کھڑے ہوں گے ڈیٹ بن کے؟ مہربان ہے میرا رب، آپ کی نمازیں جو ہے قبول کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ مال پہ پھر آپ کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ ایک آیت ہے قرآن کی، میں کبھی کبھی لوگوں کو سناتا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے زیر دستوں کو اتنا کیوں نہیں دیتے ہو کہ ہم فی ہے سوا، تیرے برابر آگے کھڑے ہو جائے۔ سناؤ آیت ہے کسی کو، ہم تو دعا نہیں کرتے اس بات کے لیے کہ یار میرا شریکہ جو ہے وہ برابر نہ ہو جائے۔ یہ تیسرا حق جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم ترین حق جو اس کو سے ہے کہ وہ جس وقت آپ اگر حکمرانی میں نہیں ہیں تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر ایک اور حق ہے کہ تم معاشرے کے اندر ظالم کے سامنے تم کھڑے ہو۔ اب یہ حدیث بڑی کمال ہے۔ حضرت کعب بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم 9 آدمی تھے، 5 عربی یا 4 اجمی، 4 اجمی یا 5 اجمی۔ آپ نے فرمایا سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ یقیناً میرے جہاں دنیا سے چلے ہوئے آنے کے بعد کچھ حاکم ایسے ہوں گے جو شخص ان کے پاس جائے گا اور ان کے جھوٹ میں ان کی تصدیق کرے گا۔ اگر کوئی حکمران جھوٹ بولتا ہے اور آپ اس کی ٹی وی پہ آ کے، آپ اس کے محلے میں بیٹھ کے اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ نہیں وہ بہت سچا ہے، جھوٹ میں اس کی تصدیق کرے گا اور اس کے ظلم میں ان کا ساتھ دے گا، نہ اس کا مجھ سے تعلق اور نہ میرا اس سے، اور وہ میرے پاس حوض کوثر پہ نہیں آ سکے گا۔ تصدیق کرنے والا ظالم کی بات یہ علیحدہ ہے، دفاع کرنے والا جھوٹے کا، دفاع کرنے والا ظالم کا حوض کوثر پر نہیں ہے۔ اور جو شخص ان کے پاس نہ گیا، فرمایا
ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کی اور ظلم میں ان کا ساتھ نہ دیا، وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، اور وہ ضرور میرے پاس حوض کاثر کی حاضری کی ساتھ حاصل کرے گا۔ یہ حدیث سنن نسائی کی حدیث۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان میں ایک عیب پیدا نہیں ہو جاتا کہ اپنے سامنے برائی ہوتے دیکھیں، ظلم ہوتا دیکھیں، استطاعت رکھتے ہو اور ہاتھ، اس کے بعد ان کو نہ روکنے کی کوششیں، اللہ ہر خاص عام پر عذاب نازل کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، تم اس عذاب سے ڈرو جو ان لوگوں پر بھی نازل ہو جائے گا جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوگا، کیونکہ پھر بستی الٹ دی جاتی ہے۔ صرف 9 لوگ تھے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے جو ظلم کرتے تھے، لیکن باقی ساری بستی ان کی قوم پر خاموش تھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بستی کی بستی الٹ کرا۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بات ختم کرتا ہوں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کو اللہ نے بھیجا کہ فلاں جگہ کے بستی پہ جا کے عذاب نازل کر دو۔ جبریل واپس چلے گئے کہ اللہ میں نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا ہے لم یاسق طرفۃ عین، اس نے آنکھ جھپکنے جتنا بھی گناہ نہیں کیا۔ اس سے بڑا چلہ ہے کوئی؟ اس سے بڑی عبادت ہے کوئی؟ اس سے بڑی تہجد گزاری عبادت ہے کوئی؟ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ بدبخت ہے جو عبادت گزاری کرتا تھا لیکن میرے نام کے غیرت پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا، اس کو نیچے پٹکو اور پوری بستی کو پٹک۔ اللہ اپنے ساتھ چھڑے باز ہے۔ اللہ کہتا ہے حزب اللہ، میرے دھڑے میں آؤ۔ لوگ تمہیں گالی دے گئی اللہ کے دھڑے کا بندہ ہے وہ، کیونکہ حزب الشیاطین، شیاطین کا 2 ہی دھڑے ہیں اللہ کے نزدیک، یا شیاطین کا دھڑا ہے یا اللہ کا دھڑا ہے، یہ چیز ہے۔ اور یاد رکھیے ایک بات، آخری حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا، جس نے کوئی برائی دیکھی، جس نے کوئی غلط بات کی، یغیر بہ بیدہ، اس کو ہاتھ سے پکڑ کے روک دے۔ آپ کے محلے کے اندر کوئی آوارہ آ جائے، آپ کو کہتے ہیں شریفوں کا ملا نکلو یہاں سے، لیکن اللہ کے نام پہ نہیں کرتے، ہم اپنے گھر کو سنبھالنے نہیں کرتے۔ یغیر بہ بیدہ، نہیں استطاعت کرتے، کمزور ہیں وہ لوگ، زور ہیں، بدماش ہیں، کلاشن کوفلوں والے آئے ہوئے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ لسانے، زبان سے، یار ہم مرے اسی مارے ہیں، تو زور ایتھو چلا جا، یہاں نہ رہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر تم اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہو، وَقَلْبِهِ، دل میں اس کو برا بلا کہو، دل میں برا بلا سمجھو۔ فرمایا جو دل میں نہیں بنتے، یہ ذالک اضعف الایمان، یہ آخری درجہ ہے۔ جو سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے انہوں نے طاقت دیتی ہے جو مرضی کرن، اللہ نے انہوں نے دیتی ہے، اللہ نے انہوں نے علم بیچ کے علم اس محلہ جڑا انہوں خراب کرنے کی طاقت دی ہے، اللہ کا رسول کہتا ہے اس کے نیچے ایمان نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے اور سمجھتے ہوئے کہ ظالم ہے وہ ظالم ظلم کر رہا ہے، پھر اس کی حمایت کی، اللہ کے رسول نے ایک ہی فتویٰ دیا، کبھی کوئی فتویٰ نہیں دیا، کفر، فرمایا وہ کافر ہو گیا، کہیں نہیں، کسی کو نہیں دیا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ کے ہاں اسی کی بادشاہت کا نظام جو ہے وہ رائج رہتا ہے، اسی کا اصول ہے، اسی کی چیز جو ہے اس کو وہ جو آپ کو بتایا نا، اسی کا حق ہے کہ جو اس پہ غالب ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔